ہے ذلیل ترین عمر ہے، جس کے اندر ہاتھ میں کپ بھی نہیں پکڑا جا سکتا، ہاتھ بھی جو ہے راشا تاری ہو جاتا ہے، نوالا منہ میں نہیں ڈالا جاتا، ہاتھ کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ارذل عمر تک لے جاتا ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم صاحب علم ہونے کے باوجود تمہیں بے علم کر دیتا ہوں، تمہیں صاحب علم ہونے کے باوجود بے علم کر دیتا ہوں۔ اچھا ویسے میری ایک زندگی کا نا، ایک میری اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، جب عمر بڑھتی جاتی ہے یادداشت محو ہوتی جاتی ہے، یادداشت، بس اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ فاتر العقل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پڑھانے والوں میں 90 سالہ شیخ الحدیث پڑھا رہے ہیں، 90 سالہ، 90 سال سے بھی عمر زیادہ ہے، بیٹھے ہیں حدیث کھول کے بخاری، بیٹھے ہیں پڑھائی چلے جا رہے ہیں، 200 بچہ سامنے بیٹھا ہے، میں خود پڑھا رہا ہوں، چلے میری تو عمر اتنی نہیں ہے، جو بزرگ میرے ساتھ ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے اپنے نبی کی ایک حدیث یاد آتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا دین پڑھنے پڑھانے والا کبھی بھی فاضل العقل ہو کے نہیں مرے گا، کبھی فاضل العقل ہو کے نہیں مرے گا۔ اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا یہ حدیث اور قرآن پڑھانے والے لوگ جو ہیں، ان کی عقل کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہونے دیتا، ان کی عقل تا دیر چلتی رہتی ہے۔ یعنی میرے کولیگز میں سے کہہ لیں، میرے سینئرز کہہ لیں، اتنی زیادہ عمر ہے لیکن بخاری بیٹھے پڑھا رہے ہیں، اور ویسے ان کو پکڑ کے 2 بچے لا رہے ہوتے ہیں، 2 واپس بٹھا رہے ہوتے ہیں مسند پر، اور جب بیٹھتے ہیں مسند پر بیٹھتے ہیں تو لگتا نہیں وہ گھن گرج کہاں سے آ گئی، وہ تسلسل و روانی گفتگو اور کلام میں کیسے آتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، میں تو انسان کو علم دینے کے بعد اس مقام پر لے جاتا ہوں کہ وہ اسے بے علم کر دیتا ہوں، اسے بالکل کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ سارے انبیاء نے اپنے آپ کو معلم ظاہر کیا۔ اب اچھا کل مجھے ایک ٹیلی فون آیا، تو وہ بی کہہ رہی تھی کہ علامہ صاحب رشتے تو آتے ہیں، لیکن بیٹا میرا ڈاکٹر ہے، رشتے آ رہے ہیں لیکچرر کے یا ٹیچرز کے آ رہے ہیں، تو کہہ رہی تھی کہ میں تو کسی استانی کا رشتہ نہیں کرنا ٹیچر، یہ لوگ بڑے برے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بیوی کیوں آپ کو برے لگتے ہیں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کے اندر ڈومینیشن کی جو ہے اور پوزیشن کا ان کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ تسلط رکھتے ہیں، چونکہ ساری زندگی یہ طویل عرصہ پڑھاتے ہیں اسکول یا کالج کے اندر، بچوں پر دبدبا، تسلط، روب، جھڑکنا، ڈانٹنا، تو ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہیں آ کے وہ میری ہیڈ مسٹریس نہ بن جائے، اس لیے میں نے ٹیچر سے شادی نہیں کرنی۔ یہ ان کی اپنی پرسنل اوپینین تھی، پرسیپشن تھی، یہ مجھے کہہ رہی تھی۔ لیکن انی بعثت معلما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، یہ پیغمبرانہ وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو علم سکھاتے ہیں جی۔ میں یہ لے رہا ہوں جی امام مسلم کی حدیث، ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے، علوم ہم نے آپ کو سکھائے، نام سکھا دیے۔ یہ علم ہندسہ اور ریاضی، میتھمیٹک ہے، جیومیٹری ہے، یہ ٹریگنومیٹری ہے۔ کان بعض الانبیاء یخط خطا، اور بعض ہمارے نبی میرے بھائی ایسے تھے کہ جو خطوط کے ذریعے علم جو ہے اس کا اظہار کرتے تھے، اور اعداد و شمار اور خط کشی کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیث، اللہ فرماتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ میں نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْر، ہم نے ان کو پرندوں کی زبان سمجھنے کا اور ان سے ہم کلام ہونے کا علم عطا فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے داؤد کو اور سلیمان، دونوں باپ بیٹے کو میں نے پرندوں کی زبان سمجھنے اور پھر ان سے ہم کلام ہونے کا علم عطا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ اپنے دونوں پیغمبروں کو جو پرندوں کی بات کو سنتے تھے، وہ چیونٹی کا واقعہ تو قرآن کریم میں آتا ہے نا تفصیل کے ساتھ، اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آیت کے اسلوب پر غور کیجئے گا، آیت کے اسلوب پر غور کیجئے گا۔ سورۃ نساء کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سارا کچھ آپ کو سکھا دیا۔
لکھنا اور پڑھنا بھی انہی علوم کے اندر داخل ہے، انہی علوم کے اندر داخل ہے۔ اگر ایک ہمارے چودھری غلام علی صاحب ہیں، وہ گاڑی نہیں چلاتے جی، میں نے ان کو عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں، 10 12 سال سے۔ تو میں نے پوچھا آپ گاڑی کیوں نہیں چلاتے، چلانا نہیں آتی؟ تو فرماتے نہیں، میں ساری زندگی میں نے گاڑی چلائی لیکن اب میں گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا، نہیں چلاتا۔ اب اس سے کیا، ان کو گاڑی چلاتے نہ دیکھ کے میں کیا قیاس کر لوں کہ ان کو چلانا نہیں آتی؟ محمود قریشی صاحب نہیں چلاتے گاڑی، عرصہ ہو گیا چھوڑ دی گاڑی انہوں نے۔ کسی کام کا چھوڑ دینا یا اپنی کسی سکل کو اس کا اظہار نہ کرنا، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ اس کے بارے میں لا علم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء، اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، انبیاء کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، یہ پیدائشی طور پر منور ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو طبع ہوتی ہے پیدائشی طور پر منور ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ علم کی طرف چلتی ہے۔ کس کی طرف چلتی ہے؟ علم کی طرف چلتی ہے۔ انبیاء کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس سال ہم چھوٹے سے تھے، بالکل 3 4 سال کی ہوں گے، 5 سال کے، مریم علیہ السلام لے کے انہیں مکتب میں تشریف لے گئی۔ ظاہر ہے ماں بچے کو لے جاتی ہے، مکتب میں لے گئیں، اور جیسے باقی بچے بھی جاتے تھے آپ لے گئیں اور جا کے استاد کے سامنے بٹھا دیا۔ استاد نے کہا پڑھیے، یا پڑھانا چاہا تو کہا پڑھائیے، تو کہتے ہیں جو الفابیٹ تھا، جو بھی ان کی زبان تھی، عبرانی تھی، سریانی تھی، جو بھی زبان تھی، وہ الفابیٹ بتایا، الف بتایا، جو بھی کہا کہ پڑھو، تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ چلے آپ سے اگر میں پوچھوں الف ھذا شیئن، یہ ایک شے ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں الف کا کیا معنی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی پتہ نہیں کیا معنی ہے۔ یہ صلی اللہ پوچھتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ الف کا کوئی معنی ہو، یہ مہمل لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ مجھے مہمل لفظ کی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامن سینس کی بات ہے نا، اگر آپ مجھ سے کوئی آپ کو لفظ پڑھاؤں اور آپ مجھے مولانا اس کا مطلب کیا ہے، میں کہ کوئی مطلب نہیں ہے، پھر پڑھا کیوں نہیں اگر مطلب کوئی نہیں ہے؟ اگر محمل ہے اور بے معنی ہے تو پھر آپ پڑھاتے کیوں ہیں؟ ہاں کوئی معنی نہیں ہے تو کہا پھر شیئن کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے کوئی چیز بھی بے معنی، کسی چیز کا وجود بے معنی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز بے معنی ہو؟ اور فرمایا کہ جو علوم کا سرچشمہ ہے اگر وہی بے معنی ہو کے رہ جائے گا تو باقی آپ کیا تعبیر و تشریح اور توضیح کریں گے؟ جو علوم دیکھیں یہ آپ کے الفابیٹ علوم کا سرچشمہ ہے نا، الفابیٹ آئیں گے تو قرآن کریم پڑھیں گے نا آپ، اگر الفابیٹ کا آتے نہیں یا معنی نہیں آتے تو آپ نے فرمایا کہ استاد نے کہا کیا معنی ہے؟ پھر مجھے نہیں پتا کہ ایسے نہیں بتانا، میں نے پہلے اپنی جگہ چھوڑیں، اٹھیں یہاں سے، ادھر آئیں اور مجھے معلم کی جگہ پر بٹھائیں۔ یہ بات پر غور کریں آپ، پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، فرمایا یہاں سے اٹھ جائیں، جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہاں عیسیٰ بیٹھیں گے، یہاں کون بیٹھیں گے؟ یا میں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو الف سے پھر توحید کے معنی بتائے اور ایسے ایسے عقدے کھولے جس کا وہ تصور توحید کے معارف اور جو تھے تمام اس کے مضمرات پر آپ نے بات کی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، اگلی بات میں کہتا ہوں، جتنا بڑا علم ہوتا ہے عقل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نہیں؟ ایک ہی گھر میں 3 یا 2 یا 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بہت ہی بریلینٹ ہوتا ہے، ایک انتہائی ڈل ہوتا ہے۔ ابھی کل بھی مجھے دبئی سے ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے کہ ہماری چھوٹی صاحبزادی جو ہیں وہ ابھی تک قرآن ختم نہیں کر سکیں، ایج بھی زیادہ ہو گئی، ان کو یاد نہیں کچھ ہوتا، اور باقی بچے ان کے بڑے بریلینٹ ہیں، بڑی اچھی پوسٹوں پہ، اچھے بزنس پہ، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو ان کا آئی کیو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ۔ بات یہ ہے کہ جتنا بڑا علم اترتا ہے عقل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد میں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کا سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اچھا اب میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا جی، امام بخاری کی حدیث ہے، غزوہ بدر جب ہوا اور مشرکین کا ایک نوجوان پکڑا گیا، اب صحابہ سے پوچھیں بتاؤ تم کتنے لوگ ہو، بتاؤ تم کتنے لوگ ہو؟ وہ کہتا تھا واللہ لکثیر، کتنی تعداد بتاؤ تم ہو کتنے؟ وہ آپس میں جب بحث شروع ہوئی، آواز ان کی اونچی ہوئی، وہ ایک ہی بات کہتے واللہ لکثیر، واللہ لکثیر، نہیں ہم بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں۔
آپ باہر تشریف لائے خیمے سے. فرمایا کیا بات ہے, کس بات پہ بحث چھڑ گئی؟ کہ یا رسول اللہ بتاتا نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں, یہ مشرکین کتنے ہیں. فرمایا خاموش ہو جاؤ. آپ نے اسے بلایا, فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی روزانہ ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. میں اچھا جاؤ جاؤ. فرمایا یہ 1000 ہے. یہ کتنے ہیں؟ 1000 ہے. یہ ہے نبی کی عقل, یہ ہے عقل کہ جتنا بڑا علم ہوتا ہے. اور صحابہ حیران تھے, اور پھر تاریخ نے اپنے سینے پر یہ ثبت کر دیا کہ وہ 1000 ہی تھے, وہ 1000 ہی تھے, اس سے کم نہیں تھے. اور آپ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کیسے اندازہ ہوا؟ فرمایا 1 اونٹ 100 آدمی کھاتے ہیں. 1 اونٹ, لہٰذا یہ 1000 ہے. 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء کو عقل اور شعور عطا فرماتا ہے, پتہ نہیں ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اور نبی کی عقل برابر ہوتی ہے. یہ اگر میں کہہ دوں کہ محمود قریشی صاحب بڑے متکبر آدمی ہیں, تو آپ اسے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ جو 2 نوجوان شکیل اور ابوذر بیٹھے میرے سامنے, دونوں بڑے متکبر ہیں, آپ اسے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ یہ ان کی ستائش ہے, تعریف ہے؟ لفظ متکبر پہلی بار سنا آپ نے؟ تو بتائیے نا مجھے. اگر میں کسی کو ڈکلیئر کرتا ہوں بڑا متکبر ہے, تو یہ اس کی خوبی ہے یا اس کی خامی ہے؟ نقص ہے یا وصف ہے؟ نقص ہے. ایسا ہی ہے نا. چلے سورۃ حشر کی آیت لیتے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب بتائیے, اب کیا کہیں گے؟ لفظ متکبر جہاں آپ کے لیے اور میرے لیے باعث اور لائق مذمت ہے, ہمارا نقص ہے, یہ لفظ اللہ کی مدح ہے, اللہ کی مدح ہے, اس کی ثنا ہے, اس کے محامد میں سے ہے, اس کے محاسن میں سے ہے, اس کے اوصاف میں سے ہے, اس کے صفاتی ناموں میں سے ہے. ایک ہی لفظ اگر اس کی امپلیمنٹیشن مجھ پر اور آپ پر ہو جائے تو وہ نقص اور عیب بن جاتا ہے, لائق مذمت ہوتا ہے. وہی لفظ, اس کا اطلاق اگر اللہ کی ذات پہ ہو جائے تو اس کے محامد میں سے, محاسن میں سے, اوصاف میں سے, اس کے کمالات میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات یہ کہہ لوں آپ سے, امی کا لفظ اگر اس کی امپلیمنٹیشن آپ پر ہو, مجھ پر ہو, تو یہ لائق مذمت ہے, نقص ہے, عیب ہے, لائق مذمت ہے. لیکن جب اس کا اطلاق نبی کی ذات پر ہوگا تو ان کے محامد میں سے ہے, محاسن میں سے ہے, اوصاف میں سے ہے, ان کی خوبیوں میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی سادہ سی بات آپ کو سمجھائی میں نے کہ وہ لفظ اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنی ذات پہ کرتا ہوں تو یہ میرا نقص بن جاتا ہے, میرا عیب بن جاتا ہے. لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھے ناپسند کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ متکبر ہے, جہنم میں جائے گا. تو جب کہتے ہیں اللہ تو میں متکبر, کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو تیری شان کے لائق ہے. امی کا لفظ اگر اطلاق ہماری ذات پہ ہوگا تو نقص عیب ہوگا, ہماری جہالت, ہماری لا علمی, عدم آگاہی, عدم واقفیت معاشرے سے, علوم سے. لیکن جب نبی کی ذات کے لیے لفظ امی بولا جائے گا تو آپ کے محامد, محاسن, اوصاف, کمالات, آپ کی خوبیوں میں سے یہ لفظ ہوگا. ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں جی. چلیں جی آگے بات کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اے حبیب ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دیا, اشعار کا علم, اور نہ ہی یہ علم اس لائق ہے کہ میں آپ کو عطا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے, لیکن اس کے باوجود رسالت امام علیہ السلام جو ہیں آپ نے اشعار کہے, جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. حل انت الا اصبع دمیتا, انگلی آپ کی زخمی فرمائے تو ایک انگلی ہے جو زخمی ہوگی. وفی سبیل اللہ ما لقیتا, اور اس سے بھی سب کچھ زیادہ ہو تو میں اللہ کی راہ میں اس کو بھی قربان کر دوں. یہ حدیث لے رہا ہوں جی آگے میں, امام بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 4251, راوی ہے برا بن عازب. ایک ایگریمنٹ لکھا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کوئی ذہن میں اگر آئے تو ایک صلح نامہ, ٹریٹی ہوا تھا حدیبیہ کا.
یاد ہے ہسٹری پڑھی نا آپ لوگوں نے؟ بالکل اس کی میں عبارت پڑھنے لگا، امام بخاری کی عبارت ہے جی، اور 3 دن قیام کیا اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، لمبی بات آتی ہے۔ اور جب علی المرتضیٰ شیر خدا اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو لکھنے والے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ، تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد ابن عبداللہ، یہ لکھو تو معاہدہ ہوگا۔ ہمیں اس کے آغاز پر یہ اعتراض ہے۔ رسالت امام علی المرتضیٰ شریف کو بلایا، فرمایا علی اس کو مٹا دو، کہ اللہ واللہ، نہیں خدا قسم، لا امحو قابدہ، علی کی پوری زندگی صرف ہو جائے تو علی یہ لفظ لکھا نہیں مٹا سکتا، نہیں مٹایا۔ اخذ رسول اللہ الکتاب نبی کے سامنے اخذ آتا ہے پکڑنا، آپ نے اس کی علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھوں سے وہ ایگریمنٹ جو لکھ رہے تھے، لکھا ایگریمنٹ واپس لے لیا۔ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا، آپ نے دیکھا وہ آپ بہت روانی سے تو نہیں لکھتے تھے، فَكَتَبَ هَذَا، پھر آپ نے لکھا، آپ نے کاٹا اور خود لکھا، ما قاد علیہ محمد ابن عبداللہ، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا اور اوپر لکھا۔ میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ باتوں کی گہرائی میں جائیے گا۔ اور پھر لا يدخل مکہ السلاح، کو لمبی حدیث آتی ہے، کیا بخیال لے کے داخل نہیں ہوں گے؟ امام مسلم کی حدیث ہے جی، حدیث کا نمبر 6180۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی، علالت میں تھے، آخری ایام تھے آپ کے، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا، بخار تھا بہت تیز۔ قولت لی رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم فرمایا، فی مردی ہی، اپنی مرض الموت کے اندر، ادعی لی ابا بکرین، فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلاؤ، ابا کے جو کہ آپ کے والد ہیں، وہ اخا کی، اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلاؤ، فرمایا حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ان دونوں باپ بیٹوں کو تحریر لکھ کے دے دوں۔ کیا لکھ کے دے دوں؟ تحریر لکھ کے دے دوں۔ اب حدیث پوری کر دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا، مسلم کی حدیث 6180 نمبر، فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، مجھے کیا ہے؟ خوف ہے کس چیز کا؟ أَن يَتَمَنَّ مُتَمَنٍّ، کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے، اور یقول قائل، اور کوئی بات کرنے والا بات نہ کرے، انا اولا، میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، یا نبی کے زیادہ قریب ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں۔ حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا، اور میں نے راویہ بھی بتا دی، آپ کی ماں راویہ ہے اس کی، فرماتی ہیں کہ مجھے حکم فرمایا کہ لے آؤ، تاکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میں آپ کے بعد آپ کی جانشین اور خلافت کا حقدار ہوں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور بہت اور جی، میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لکھنا پڑھنا نعمت اور کمال ہے۔ میاں شاہد صاحب، لکھنا پڑھنا افتخار صاحب نعمت اور کمال نہیں ہے؟ نہیں لکھی، کیونکہ آپ نے قلم اور کاغذ مانگا، چونکہ آپ پر بار بار بے ہوشی کا عالم طاری ہو رہا تھا، آپ اٹھتے تھے، بات کرتے تھے، شدت بخار سے آپ کو پھر آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، پھر تحریر لکھی نہیں، لیکن یہ روایت موجود ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جی۔ اچھا، آپ ایک بات تو بتائیے مجھے، چھوٹی سی بات ہے، کیا لکھنا پڑھنا کمال ہے اور نعمت ہے؟ آپ اس بات کا جواب تو دے دیا کریں۔ میں کہاں تقریر کرنی، مجھے نہیں تقریر کرنا نہیں آتی، میں تو کلاس پڑھا کے آتا ہوں، صبح بھی کلاس پڑھا کے آیا ہوں، اب آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا لکھنا پڑھنا کمال اور نعمت ہے نا؟ آپ کا بچہ زیادہ پڑھ جائے تو آپ خوش نہیں ہوتے کہ میرا بیٹا بہت کوالیفائڈ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لکھنا اور پڑھنا یہ اللہ کی نعمت اور کمال ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے نعمت اور کمال آپ کو تو عطا کر دی اور اپنے نبی کو عطا نہیں کی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے 38-39 سال ہو گئے، حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، میں بڑا پڑھا لکھا، میں علامہ صاحب ہوں۔ آپ کہتے میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں پروفیسر، ساری ڈگریاں میرے پاس ہے۔ یہ سارا نعمت و کمال اللہ نے امت کو تو عطا کر دیا ہے، اپنے نبی کو محروم کرنا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہ سوچا کریں، ایسا نہ سوچا کریں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کو اپنے نبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، امت کو نبی پر نہ جزئی فضیلت ہے، پارشلی فضیلت بھی نہیں ہے،
کیسے کہہ سکتے ہیں یہ امت بڑی پڑھی لکھی ہے اور اس کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آپ کیسے بات کر امی سے آپ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسالت امام علیہ السلام کو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کا لکھنا اور نہ پڑھنا آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں جی کوئی ثبوت مل جائے۔ اقرا اقرا فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے معاویہ سے فرمایا، معاویہ یہ اقرا کو ایک تحریر لکھ کے دے دو، اس کو میں کہیں ڈیپیوٹ کرنے لگا ہوں۔ تو اقرا فرماتے ہیں کہ مجھے ناگوار گزرا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا لکھیں گے، اور میں نے پہلے پیشانی پر بل ڈالے اور پھر بعد میں جب تحریر لکھی تو رسالت امام علیہ السلام نے کیا کرا، یہ تحریر لے لو، معاویہ نے لکھ دی ہے رضی اللہ عنہ۔ جب وہ کہا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھ دیا ہوگا۔ فرمایا لاؤ میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تحریر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، آپ نے فرمائی یہ مجھے دکھا دیجئے، اور رسالت امام علیہ السلام نے اس تحریر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، پڑھتے رہے، فرمایا اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے لکھوایا ہے، اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے لکھوایا ہے۔ باتوں پر غور کیا کریں، باتوں پر غور کیا کریں۔ اور جب وہ لکھ رہے تھے اور قاضی ایاز مالکی نے لکھا، رسالت امام علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے اور ایسے سر اٹھا کے دیکھ کر فرماتے کہ معاویہ با کو تھوڑا سا لمبا کر لو، با کو تھوڑا سا لمبا کر لو، اور میم کا دائرہ تم نے ٹھیک نہیں بنایا، اس دائرے کو بھی ٹھیک کر لو۔ چلیں جی میں بات کو کنکلوڈ کر کے کہیں اور چلتا ہوں، آپ سے بات کرتا چلا جاتا ہوں جی۔ یہ بات جان لیجئے، یہ بات آپ سمجھ لیں اور اچھی طرح جان لیں۔ میں نے جانا تھا پر وہ کرٹیسزم کی طرف بات چلی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام پر آر یو الرٹ؟ نبی کریم علیہ السلام پر اس وقت ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ پر اس طرح ایمان نہ لایا جائے کہ نبی ہمارے نبی کی ذات اللہ کی مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا ایمان اللہ کے رسول پر، اپنے نبی پر کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور آپ کا یہ عقیدہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جیسا تخلیق فرمایا ایسا کسی کو تخلیق نہیں فرمایا، اور جو محاسن و محامد و کمالات و اوصاف ہمارے نبی کو عطا فرمائے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ بات ہوگی اور آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ ذات۔ یہ تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مجھے امام بوصیری کے میں ایک دو اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتَهُ، کہتے ہیں کہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جس پر تمام معنی اور محاسن کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کی ذات ایسی ذات ہے جس پر صورت کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے اور معنی کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، نبی کریم علیہ السلام کو تخلیق کس نے کیا؟ محبوب کس نے بنایا؟ نہ تو مجھے ایک بات تو بتائیے، بیوی اگر آپ کو پسند ہو، جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بچوں سے میں سوال کرتا ہوں تو بچے تعریف کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب بس آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے، نگاہیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی چاہے جانے والی کے بدن اور جسم اور اس کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، تخلیق کرنے والی بھی خود ہے، تو کیا اس نے اپنے نبی کے محاسن میں کوئی نقص چھوڑا ہوگا؟ یہ بات پر تو غور کریں نا آپ، کہ تخلیق کنندہ بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے، پیدا کرنے والا بھی خود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو چاہنا تھا، جس کو تخلیق کرنا تھا اور محبوب قرار دینا تھا، اس کی تخلیق میں کوئی نقص رہ گیا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپاسبل۔ فرماتے ہیں ثم اصطفاہ حبیبا باریا نسمی، فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا، دوست منتخب کر لیا، اور اس بات سے بالا تر ہیں منزہ عن شریک فی محاسن ہی، کہتے ہیں کہ میں امام بوصیری اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کے محاسن میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے محاسن میں کوئی شریک، جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اور اللہ تعالیٰ نے جو حسن آپ کو عطا فرمایا وہ تقسیم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ لیٹس موو ٹورڈز دا الیکٹرانک سگریٹ۔ کرے بات، وہ کافی ہو گئی اب چلتے کوئی بات اور
دو باتیں کرنی جی میں نے آپ سے. ایک تو میری بات آپ سے جو ہے وہ کل یا پرسوں ایک ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب انگیجمنٹ ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے، لیکن لڑکی بڑی اسلامی ذہن کی مالک ہے. کس ذہن کی مالک ہے؟ تو وہ باتیں نہیں کرنا چاہتی. وہ سمجھتی ہے کہ صرف منگنی ہوئی ہے، ہم ابھی غیر محرم ہیں، تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، جو کہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے اور ٹھیک نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے نے لڑکی سے پوچھا کہ میں تو رہ نہیں سکتا تیرے بغیر، باتیں کیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے کہا اس کا جو سولوشن اس کا یہ ہے، آؤ ہم نکاح کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ نکاح کر لیتے ہیں، اس کو کنسیل کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ کنسیل کر لیتے ہیں. کنسیل کرنے کے بعد آپ سے مولانا یہ مسئلہ پوچھنے کا، علامہ سے یہ بتائیے کہ وہ نکاح جو کنسیل کیا جا رہا ہے، جب شادی ہوگی تو دوبارہ جو نکاح وہاں پڑھا جائے گا، کیا وہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس وقت کیا حل ہوگا کہ جب وہ دوبارہ نکاح پہ نکاح ہوگا؟ آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، چونکہ لڑکی بڑی اسلامی ذہن کی مالک ہے. بڑی کیا ہے؟ میں نے کہا میں یہ مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے جس کی حامل وہ بچی قرار پا رہی ہے؟ ایک طرف تو اپنے فیونسی سے، اپنے منگیتر کو سے گفتگو کرنے کو اس کو لیگلائز کر رہی ہے، اسلامی سانچے میں ڈھال رہی ہے، ادھر ماں کو دھوکہ دے رہی ہے، باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، بہن بھائیوں کو، پالنے والوں کو، پورے گھر کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، سب کو چیٹ کر رہی ہے، سب سے چیٹنگ کر رہی، دھوکہ دے رہی ہے، اور جھوٹ بولتی کہ میں کماری ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا. یہاں اسلام کہاں چلا گیا؟ یہاں اسلام کہاں ہے؟ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. سوال ہے جی، اگر مذاق میں نکاح کیا جائے اور گواہ بھی موجود ہوں، انہیں بھی معلوم ہو کہ مذاق ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے. اچھا آپ نے الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے، سونا نہیں ہے، اور انہیں بھی معلوم ہو کہ یہ مذاق ہے، تو کیا نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ اچھا، اور اگر مذاق میں نکاح کیا اور گواہ نہ ہو تو اس کی بابت شرعی حکم کیا ہے؟ نکاح کا جو میجر ایلیمنٹ ہے، دا میجر فیکٹر ہے، وہ ایجاب و قبول ہے، اور دوسرا دو ایلیمنٹ نکاح کے ہیں جی. دوسرا ہے گواہوں کی موجودگی. گواہوں کی موجودگی، یہ دو چیزیں ہیں. اور اگر لڑکی لڑکا براہ راست، وسیم بیٹا آپ بھی غور سے سنیے گا، یہ لڑکی اور لڑکا اگر براہ راست ایجاب و قبول کر لیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، دیٹس رائٹ، نکاح منعقد ہو جاتا ہے. نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے. اگر لڑکی وکیل مقرر کرتی ہے، کسی کو وکیل مقرر کرتی ہے، تو اس لڑکی کے وکیل پر پھر دو گواہ ہوں گے. اتنے مہر پر لڑکی نے نکاح کر لیا. لیکن یہ بات جو بنیادی چیز ہے، نکاح کے وقت کن کا موجود ہونا ضروری ہے؟ کتنے گواہ؟ اور اگر دو مرد نہ ملیں، ایک مرد دو عورتیں مل جائیں، بات بن جائے گی. تو گویا آپ کہنا چاہتے ہیں لا نکاح الا بشہودن، کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حدیث لے رہا ہوں صحیح ابن حبان سے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی، فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. اب آپ نے پھر چونک جانا ہے کہ ولی کے بغیر کیوں نہیں ہوتا؟ غیر کف میں نکاح ہو تو ولی کے بغیر نہیں ہوتا. ولی کے بغیر غیر کف میں نکاح ہو. آپ کہیں گے مولانا نے اور پیچیدہ بات کر دی. اچھا آپ ایک معاشرے کے معزز آدمی ہیں، اور آپ کا ایک وقار ہے، عزت ہے، عالی نسب ہیں، اور اچانک میں ہوں یا کوئی ہو، اینی باڈی، اگر بیٹی جا کے کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جس کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا سوسائٹی کے لیے سوشل سائن آف سٹگما ہو، وہ ہے غیر کف. وہ کیا ہے؟ اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے. اپنے برابر کے لوگوں میں، یعنی جو ذات پات کے اعتبار جو ہمارا جو حسب نسب ہے، اس کو دیکھ کے پیش نظر کے شادی کرنی چاہیے. تو بغیر ولی کے نکاح نہیں تھا. وہ شاہدہ عدلین، اور دو گواہ ہونے چاہیے. وما کان من نکاح الا غیر ذالک فهو باطل، میرے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ جو نکاح ہوگا وہ باطل اور فاسد ہوگا. نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. نکاح، اگلی بات لیتے ہیں جی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. وہی بات آ گئی کہ نکاح جو ہے گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا جی.
اور اگلی حدیث لیجیے، امام اعظم ابو حنیفہ سارے ائمہ اس بات پر یعنی متفق ہیں کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. چلیے یہ بات آپ کو یاد ہو گئی. اور فرمایا البغائی اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، فرمایا جو بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں وہ بدکار عورتیں ہیں، زانی عورتیں ہیں، کیونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. نکاح کیا نہیں ہوا؟ منعقد ہی نہیں ہوا. اچھا اب تھوڑا سا آپ الرٹ ہوئیے گا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. ذرا منظور صاحب مجھے دیکھیے، آپ ادھر نہ دیکھیے، آپ میری بات سنیے، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. کتنی چیزیں ہیں جی؟ 3 چیزیں جو سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں. حدیث لیتے ہیں جی امام ترمذی کی ہے اور نمبر ہے 1184. قول النبی علیہ السلام، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، ثلاث جدہن جد، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں کرو تو بھی ہو جاتی ہیں، وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اور اگر مذاق میں کرو تو بھی ہو جاتی ہیں. تو بھی کیا؟ اب کاؤنٹ کیجئے گا. نمبر 1 النکاح، پہلی کیا ہے؟ والطلاق، دوسری کیا ہے؟ والرجعۃ، تیسرا رجوع. رجوع. یہ رجوع پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کیسے رجوع کرتے ہیں یہ نہیں مجھے بتائیے، یہ میں آپ سمجھا دیں تو میرے لیے سہولت ہو جائے گی. رجعت کا لفظ میں نے پڑھا. بچوں رجوع کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر سارے بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے، ینگ گائز، وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین واٹ از رجوع؟ یہ رجوع کیا ہوتا ہے؟ اچھا افتخار صاحب نے فرمایا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق دی ہے، 2 طلاقیں دی آپ نے، اور دینے کے بعد آپ نے عدت کے اندر آپ نے رجوع کر لیا، تو رجوع کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہاؤ کین وی ڈیفائن رجوع کو؟ ڈیفائن کیسے کرنا ہے؟ کیا فزیکلی کانٹیکٹ دیٹ از نیسیسری اور آر یو باؤنڈ؟ ہاں، آپ زبان سے اگر کہہ دیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو وہ رجوع ہو جائے گا. تو بعد میں کہ میں تے وہ تو کیا سی، میں تے ہنستے ہنستے کیا سی، میں تے ایویں کیا سی، تو پھر تب بھی ہو گیا، تب بھی. تو چلیں آپ دہرا دیجئے بات کو، مجھے دوبارہ دہرا دیے. 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی سے بھی ہوتی ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. چلیں ماشاءاللہ جی، آپ تو علم تو کافی اللہ نے آپ کو امپارٹ کر دیا. حدیث لیتے ہیں جی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں گواہوں کی شرط اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے پابند کر دیا کہ یو ہیو ٹو ڈکلیئر یور نکاح؟ آپ نے نکاح کو ڈکلیئر کرنا ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی، مومنہ کی عزت بہت پیاری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، اکٹھے بیٹھے ہوں، کہیں جا رہے ہوں تو لوگ کیا نہ کریں، انگلیاں اٹھائیں. ایک حدیث لیتے ہیں امام بخاری کی جی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. راوی ہیں علی بن حسین. راوی کون ہیں؟ امام حسین کے صاحبزادے. آپ فرماتے ہیں کان النبی فی المسجد، رسول کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، وعنده ازواجہ، اور آپ کے پاس آپ کے ازواج تشریف فرماتی. فرحنا، آپ نے جب نکلنے کا ارادہ کیا، حدیث سن رہے ہیں آپ، فقال لصفیہ بنت ہوئی، آپ نے جب باقی ازواج نکلی تو آپ نے صفیہ بنت ہوئی ام المومنین کو روکا، فرمایا صفیہ رک جائیے، لا تعجلی حتی انصرف معک، صفیہ آپ نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ میں آپ کے ساتھ نہ چلوں، جب تک کہ میں آپ کے ساتھ نہ چلوں. اور فرمایا کہ وکانا بیتھا فی دار اسامہ، صفیہ کا گھر تھوڑا دور تھا، حضرت اسامہ کا حویلی تھی، حویلی میں آپ کا حجرہ تھا، وہ تھوڑا فاصلے پر تھا. فرمایا وہ اپنے گھروں حجروں کو جائیں گی، آپ نہیں جائیں گی، آپ کو ہم خود چھوڑ کے آئیں گے. چلیں ایک اور کام کر لیا کریں، بیگم کو جب گاڑی سے اتارا کرے نا تو یہ نہ کہ چل ٹر جا کر چلی جا میں آ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، خود بھی اترے، اس کو گھر ڈراپ کر کے، گھر داخل کر کے پھر کہیں واپس جانا ہے. رسالت امام نے فرمایا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گی، آپ رکیں گی. اور ثم، تو جب آپ نکلے،
ہاں فخرج النبی معہا، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ باہر نکلے، فلقیہ رجلان من الانصار، انصار کے دو نوجوانوں نے آپ کو دیکھا، فنظر الی النبی علیہ السلام، آپ کی نظر نبی ان دونوں نوجوانوں ساری کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، ثم اجازا، وہ تیز تیز آگے گزر گئے، فقال لهم النبی علیہ السلام، آپ نے دونوں کو بلایا، تعالیہ، فرمایا ادھر آ جاؤ، دونوں میرے پاس واپس آ جاؤ، فانها صفیہ بنت ہوئی، یہ تمہاری ماں صفیہ بنت ہوئی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ کوئی ضرورت تھی کلیریفیکیشن کی؟ نبی کو اپنے امتی کے سامنے کوئی ضرورت تھی وضاحت کی؟ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ نے کیسی بات کہہ دی، آپ نے کیسا فرما دیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں ہے۔ اب آگے بات سنیے، فرمایا قول نبی علیہ السلام ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں یوں چلتا پھرتا ہے جیسے شیطان خون چلتا پھرتا ہے، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جیسے یہ خون چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ يُلْقِيَ فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر تمہارے دل میں اتنا خیال بھی آ جاتا کہ یہ رات کی اس پہر میں اللہ کے رسول کے ساتھ کون سی عورت جا رہی تھی، تمہارا ایمان برباد ہو جاتا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ تمہارے ان وسوسوں کو میں نے روکا ہے کہ وسوسے نہ آ جائیں۔ اسلام عزت نفس کا تحفظ کرتا ہے، اور چونکہ نکاح حلال ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر آپ ہزل میں کرتے ہیں یا جد سنجیدگی میں کرتے ہیں، مذاق میں کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور رجوع بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بھولے گی تو نہیں؟ جی کیا نہیں، وہ تو بات ہو گئی نا، گواہ اگر موجود نہیں ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، پھر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، پھر تو نکاح کیا نہیں ہوگا؟ منعقد۔ جی انڈاؤٹلی دیر وڈ بی آئی وٹنس، میں سمجھتا ہوں کہ جو کورٹ میرج جو ہوتی ہے اس میں یقیناً گواہ تو موجود ہوتے ہیں، آلریڈی جو کورٹ کا پروسیجر ہے اس میں گواہ تو موجود ہوتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں گواہ موجود نہ ہو۔ ایک نوجوان نے بہت ہی میرے قریب ہے اور جاننے والا ہے، اس نے غصہ تھا بیگم پر بہت زیادہ، اور اس نے واٹس ایپ پہ لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا لکھا؟ شام کو گھر آیا، غصہ کو ٹھنڈا ہوا تو موبائل چیک کیا، بیگم اتفاق سے اس نے واٹس ایپ کو چیک نہیں کیا، دیکھا نہیں تھا، اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ڈیلیٹ کر دیا۔ بیگم کو نہیں پتا۔ چند مہینے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو اس نے دوبارہ اسے کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ میاں صاحب کتنی ہو گئی؟ 2۔ چند دن بعد افتاد تباہ ہے نا، یہ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو نوجوان بچے ہیں نا، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، میں کہتا ہوں بارود بھرا ہوا ہے، خون کہاں دوڑ رہا ہے؟ روز تماشا لگا ہوتا ہے میرے سامنے، روز تماشا لگا ہوتا ہے۔ طلاق تو ایسے انہوں نے سمجھ لیا جیسے پاکٹ میں ہر وقت تیار رہتی، اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو پکڑو طلاق، سوچتے بھی نہیں کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ لڑائی ہوئی نا، دفعہ ہو جاؤ، چلی جاؤ، میرے گھر نہیں رہنا۔ وہ گئی اندر، اس نے بچے کو اٹھایا، 1.5-2 سال کا بچہ تھا، اس نے لیا، دیکھا تو بیٹے کو لے کے جا رہی، اس نے کہا اگر تم اس کو لے کے گئی گھر سے باہر تو تمہیں ڈیفینیٹ طلاق ہے۔ کیا ہے؟ ڈیفینیٹ طلاق ہے۔ وہ رات سسر نے روک لیا، صبح اٹھی تو بچے کو لے کے چلی گئیں۔ اب وہ میرے سر چڑھ گئے، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ فرما دیجئے کہ یہ عقد ابھی باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے، کہ آپ بھی رائے دے دیں، آپ سے بھی رائے لے لی جائے۔ وہ بچہ لے گی، مارننگ میں لے گی۔ اب وہ کہتے ہیں جی راتی تے نے گئی نا، صبح ہی گئی ہے، یہ راتی جاندی تے فیر ہوندی۔ وہ یہ کہتے ہیں رات کو میں نے کہا تھا نا کہ اگر تو لے کے گئی بچے کو، اس گھر سے گئی نہ لے کے، تو تجھے پھر ڈیفینیٹ طلاق ہے۔ تو کہتا ہے اب وہ دلیل دے رہے ہیں، اب وہ میرے سر چڑھے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب آپ دیکھیں وہ طلاق اس نے پڑھی تو نہیں جو میں نے ڈیلیٹ کی ہے، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں، اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور چونکہ وہ دن کو لے کے گئی بچے کو، تو رات کو نہیں گئی، تو لہٰذا یہ بھی ویلڈ نہیں ہے، تو لہٰذا ایک طلاق ہے، اسٹل شی از مائی وائف۔ میں کہ نو،
شی از ناٹ یور وائف، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تم پر حرام ہے. تحلیل شرعی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. میسج پہ طلاق دینا طلاق بالکتابت ہے، اور ایس ایم ایس جو ہے وہ بیوی پڑھے یا نہ پڑھے، شرن وقوع طلاق کے لیے نہ تو بیوی کا پڑھنا ضروری ہے، نہ علم ہونا ضروری ہے، نہ جاننا ضروری ہے. آپ کے منہ سے بات نکل گئی تو نکل گئی. الیکٹرانک سگریٹ پہ بات کریں گے نیکسٹ فرائیڈے. یس. ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کے نزدیک کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے بھی دعا ہونا چاہیے. نہیں، نو نیڈ. ہمارے جی اسکول آف تھاٹ والے جب ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو جہاں سے ان کو کوئی نہیں ملتی سپورٹ تو اس طرف موو کرتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں، میں اب کھل کے بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا اہل حدیث جو مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ ہے، وہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتا ہے. کیا شمار کرتا ہے؟ ایک شمار کرتا ہے. کہتا ہے چاہے 15-20 دے دو نا، اکٹھی 30 بھی دے دو نا، تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک نشست میں ایک ہوتی ہے. لیکن ہمارے احناف کا اور تمام دیگر مکاتب فکر، چاہے وہ دیوبندی ہوں، ہم ہوں، جو بھی ہو، بریلوی ہو، سب کا اختلاف ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے منہ پر 3 تھپڑ مارے ہیں. کتنے تھپڑ مارے ہیں؟ 3. اب کہتے ہیں علامہ صاحب ایک کوئی سمجھ لو. نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے. روٹیاں پڑی ہیں 4، 3 میں نے کھا لی ہیں. میں کہنے یار ایک کو سمجھ لیا، ایک ہی میں کھا دی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگینسٹ دا کامن سینس. یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنتے پڑھیے، الیکٹرانک سگریٹ پہ پھر بات کریں گے آپ سے.